بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگریسو ماڈل اسکول مین برانچ پشاور روڈ راولپنڈی، جماعت داہم اردو، صفحہ نمبر 48، سبق نمبر 7، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ ان کی پیدائش و وفات: سجاد حیدر یلدرم یو پی کے قصبے تینور، ضلع بجنور میں 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں وفات پائی۔ وجہ شہرت: سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات اور موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں رومانیت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان کی اس انشاء پردازی میں حصے مذہبی شامل ہے۔ اب ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں ان سے جاگیریں چھن گئیں تو ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم یو پی کے قصبے ٹینور، ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا۔ پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ یہ تھا ان کا تعارف۔ اب ہم اسی سبق کے الفاظ معنی لکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی اب یہ: لفظ بلفظ، مکمل طور پر، محبت آمیز، محبت برا، یکسوئی، سکون، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، نب نہ دارد، نب نہ تھی، بھونچال، زلزلہ، شور و شغب، شور شرابہ، حنکا، ختم، غائب، سرگرداں، تلاش، مذمت، بے عزتی، برائی، ہمتاً، پوری طرح، بادل ناخواستہ، مجبوراً، حالت زار، بری حالت، نفرین، نفرت، لعنت، ریویو، جائزہ، نحیف و نزار، کمزور، مہمل، بے مقصد، بشاشت، رونق، جمع غفیر، بہت بڑا مجمع، تصنیف، لکھی ہوئی، زیر بار، بوجھ تلے، کسر نفسی، عاجزی، رغبت، دلچسپی۔ یہ تھے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم اسی سبق کی کسی بھی پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ اب پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف میں نے شارٹ لکھا ہے، اس کو اب میں آپ کے لیے پورا پڑھ دیتی ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 49 پر ہے یہ پیراگراف۔ دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اس سے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ، لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں۔
یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ اب ہم نے اسی سبق کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، جیسے ہے قرض، ادار، نیند کے جھونکے، بہت زیادہ نیند آنا، تعجب، حیرانی، احباب، دوست، ریویو، تبصرہ یا جائزہ، نعیف و نظار، کمزور، تصنیف، لکھی گئی کتاب، ہٹا کٹا، صحت مند۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مصنف نے اپنے دوستوں کے متعلق بتایا ہے کہ کس طرح وہ مصنف کی زندگی میں مسائل اور وقت کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ مصنف نے اپنا اور فقیر کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے حوالے سے ان مسائل کا تذکرہ کیا ہے جو ان کی وجہ سے مصنف کی زندگی میں جنم لیتے ہیں۔ بلا وجہ قرض مانگنا، وقت بے وقت دعوتوں میں کھینچ کے لے جانا، زبردستی اپنے پاس بیٹھنے پر مجبور کرنا، دوستوں کی تصانیف کو خواہ مخواہ پڑھنا اور ریویو دینا، یہ وہ مسائل ہیں جن سے فقیر پوری طرح آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف فقیر کو خود سے زیادہ بہتر گردانتا ہے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ بعض دوست اسے پرانی دوستی کا واسطہ دے کر ادھار رقم مانگتے ہیں، لیکن فقیر کے پاس ایسا کوئی دوست نہیں آتا ہوگا۔ ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اس فقیر کو سخت نیند آ رہی ہو، مگر اس کے یار دوستوں کا مجمع اسے قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ سنانے کا کہہ رہے ہوں اور اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اٹھنے کا نام نہ لیں۔ مصنف مزید بتاتا ہے کہ اس فقیر کے دوست اسے وقت بے وقت دعوتوں اور جلسوں پر بھی لے کر نہیں جاتے ہوں گے۔ اس کے ایسے دوست بھی یقیناً نہیں ہوں گے جن کے خطوں کا جواب دینا ضروری ہو۔ اس کے کسی پیارے دوست کی لکھی گئی کوئی کتاب پڑھنے کی پریشانی بھی اسے نہیں ہوگی، جس کو بلا وجہ پڑھ کر اس کے بارے میں تبصرہ لکھنا پڑے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ اگر یہ فقیر ان تمام پریشانیوں اور مسائل سے آزاد ہے جو اس کے کام میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اس کے ذہنی سکون اور وقت کو برباد کرتے ہوں، تو اس بات میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھ سے بہت بہتر ہے اور میں اس کے مقابلے میں کمزور ہوں۔ اے میرے اللہ، اس کے باوجود بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا کوئی دوست نہیں جو اس کے لیے الجھن کا سبب بنے۔ یہ تھی اب اس پیراگراف کی تشریح۔ اب ہم اسی سبق کے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ اب یہ سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف جز ہے، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے میری بات سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں پردیسی ہوں، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہائے میرا کوئی دوست نہیں، کوئی مجھے گھر نہیں پہنچاتا، میری مدد کرو۔ اسی سوال کا بے جز ہے، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو اس فقیر کا بھیک مانگنے کا طریقہ خاص معلوم ہوا۔ وہ اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے رک گیا۔ مصنف نے فقیر کو بہت سے امور میں خود سے بہتر پایا، اس لیے بھی کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس کی صحت
مصنف سے زیادہ اچھی تھی۔ اب اس سوال کا جیم جز ہے، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو اپنے دوست بڑبڑیا سے یہ شکایت ہے کہ جب بھی آتے ہیں بھوچال کی طرح آئیں گے، گولے کی طرح دروازہ کھولیں گے اور آندھی کی طرح داخل ہوں گے۔ مصافحہ کے لیے ہاتھ کو اس گرم جوشی سے دباتے ہیں کہ درد ہونے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جاتے ہیں مصنف کے تمام خیالات بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب اس سوال کا دال جز ہے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور بیوی بچے اور ان کی بیماریاں ہوتا ہے۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور دن رات بچوں کی فکر ہے۔ جب آئیں گے بال بچوں کی بیماری کے تذکرے کریں گے۔ موسم کے بارے میں بات کرو تو بچوں کی طبیعت کی خرابی کا ذمہ دار خرابی موسم کو ٹھہرائیں گے۔ لٹریچر کی بات کرو تو ان حالات سے بے خبری کی وجہ بھی گھر کی بیماری بتائیں گے۔ عام جلسے میں جائیں گے تو بچوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ اب اسی سوال کا ہے جز ہے، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادے ہیں؟ جواب ہے، مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے دل دادے ہیں۔ انہیں لٹریچر پڑھنے اور لٹریری آدمیوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ یہ تھے ان سوالات کے جوابات۔ اب سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ پہلا لفظ ہے لفظ بلفظ، اس کا معنی ہے مکمل طور پر، نحیف و نزار، کمزور، زندگی دوبر ہونا، زندگی مشکل ہو جانا، کلیجے پر پتھر رکھنا، دل کو سخت کر لینا، ماتھا ٹھنکنا، چوکنا ہونا۔ ان الفاظ کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی کاپیز پر جملے بنانے ہیں۔ اب اس سبق کا میں نے جتنا بھی کام آپ کو کروایا ہے وہ تمام کام آپ نے اس میں مصنف کی حالات زندگی، سوالات کے جوابات، الفاظ معنی اور محاورات کا جملوں میں استعمال اور پیراگراف کی تشریح، یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔